الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سوال لکھیے ایک، دل پر عیش پرستی کے اور بطر کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم خوش ہو جائیں گے؟ آپ کو کیا؟ دیکھیں الحمدللہ مجھے آپ کو کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے اپنے لیے لینا ہے تو چند اثرات نوٹ کر لیتے ہیں کوئکلی۔ دل میں غیر اللہ کی بندگی آنے لگتی ہے، دنیا پہ خوش ہونا اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا، پھر اس لذتوں میں کھپ جانا ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور دل پر برے اثرات ہوتے ہیں، یعنی دل قلب سلیم نہیں رہتا، غیر اللہ کی بندگی پہ آتا ہے، شرک اور شبہات اور شہوات آتی ہیں۔ 3 چیز لکھ لیں، ایسے شخص کے دل میں شرک، شکوک اور شبہات آنے لگتے ہیں۔ قیامت کے دن اس بندے کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں تھا، لذتوں میں آ گیا اور کس طریقے سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور قطیفہ اور خمیصہ کا بندہ ہلاک ہو جائے، یہ 2 چادروں کے نام ہیں جو عرب یوز کرتے ہیں۔ اسے اگر دیا جائے تو مسرور ہوتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے، اور سرنگو ہو جائے یعنی ہلاک ہو جائے اور سرنگو ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو نہ نکلے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، 2887 نمبر ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ اور درہم دینار کا بندہ کیا ہے؟ پیسے کا بندہ، ڈالر کا بندہ، برانڈڈ بندہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے بتا دیا۔ پھر دوسری وجہ لکھی کہ دنیا سے تعلق اور آخرت سے لا تعلقی ہونے لگتی ہے۔ بطر والے کا دل ہمیشہ دنیا کی لذات میں رہتا ہے اور اس کو حاصل کرنے میں کہاں تک آ جاتا ہے؟ سورۃ اعلیٰ آیت 16-17، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ابن قیم فرماتے ہیں جب دل دنیا کے دسترخوانوں سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر وہ آخرت کے دسترخوانوں پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں جنہیں وہاں سے دعوت دی جا رہی ہو، اور جب دنیا کے دسترخوانوں پر راضی ہو جائیں تو آخرت کے دسترخوان چھوٹ جاتے ہیں۔ 3 سیکنڈ غور کیجیے اس پہ۔ پھر تیسرا اگلا نقصان بغیر نمبر بتائے، سعادت مندی کے حصول میں مشغولیت۔ دنیا میں انسان اتنا کھپ جاتا ہے کہ ہر وقت اس کو بے چینی، اضطراب اور پریشانی رہتی ہے۔ ابھی ایک چیز پائے گا نا تو دوسری کی طلب، ابھی ایک خرید کے آئیں گے تو 2 کا آرڈر دے آئیں گے اور 4 کی حسرت لے کر آ جائیں گے۔ بہت پیاری روایت سنانے لگی ہوں، بلکہ اس کو تو آپ آج کے پارے کی اگر مین حدیث سمجھ لینا تو آپ کو فائدہ بہت ہوگا۔ روایت ہے زید بن ثابت سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام منتشر کر دے گا اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا۔ دنیا تو اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی طرف ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بھی درست کر دے گا، اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا اور دنیا جھک مار کر اس کے پاس آئے گی۔ اور اس کی گواہی دے سکتے ہیں ہم آپ کو، کئی ایسے واقعات حالات موجود ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، اور اصل میں یہ روایت ابن ماجہ میں 4105 پہ تھی۔ آج آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے، ہف رہے ہیں، تپ رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، پھر نہیں پوری ہوتی۔ کہتے ہیں کیا، کسی سے بات ہوئی، میں نے کہا کیا خیریت ہے؟ کہنے لگی پہلے ایک میاں کماتے تھے، اب بیوی بیٹی بچے سب کماتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو بڑا دولت جمع ہو چکی ہوگی۔ کہنے گی کہاں استاذہ، پیسے آنے سے پہلے رائننگیں آئی ہوتی ہیں، یعنی بلز آئے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر اتنے خرچے اتنی باتیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ابن قیم کا اگر ایک قول آپ کو سنا دوں تو شاید کسی کے دل کی دنیا بدل جائے۔ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور آپ سے کاغذ، قلم اور سیاہی سب کچھ چھین لیا گیا، اور جیل سے باہر کی دنیا سے رابطہ کرنے پہ پابندی کر دی، لاک ڈاؤن کر دیا جیل میں، یہ کہہ لیں آج کے دن کے لیے۔ اور یہ اس وقت کا قصہ تھا جب آپ کو شام میں قید کر دیا گیا۔ اب یہ ذرا سوچیے کیسا وقت ہوگا آپ کے میرے حساب سے۔ لیکن کیا کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، باوجود اس کے کہ اتنی تنگیاں، اتنی زندگی تنگ، اتنی آسائشیں اور نعمتوں پہ پابندی، لیکن آپ کی حالت کیا تھی؟ کسی نے ان کے بارے میں لکھا کہ اس قید میں جہاں آپ کو دھمکیاں مل رہی تھیں اور انتہائی ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، وہاں آپ کی زندگی لوگوں میں سب سے اچھی گزر رہی تھی، اور آپ کو سب سے زیادہ شرح صدر حاصل تھا۔ ان کا دل لوگوں میں سب سے بڑھ کر مضبوط تھا،
اور ان کا نفس ان کے قابو میں تھا۔ آپ کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نمایاں تھی، اور جب ہم زیادہ خوفزدہ ہو جاتے اور طرح طرح کے گمان آنے لگتے اور زمین ہم پر تنگ ہونے لگتی تو ہم آپ کے پاس آتے، ہم آپ کو دیکھتے اور آپ کا کلام سنتے، جس سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتیں اور شرح صدر، قوت، یقین اور اطمینان حاصل ہو جاتا۔ بہت ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو جنت کے ملنے سے پہلے اس کے نظارے کرا دیتی ہے، اور ان کے لیے جنت کے دروازے اسی دنیا میں کھول دیے جاتے ہیں۔ انہیں جنت کی خوشبو اور نسیم بہار آتی ہے، جس سے ان کی جنت کی طلب اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگتے ہیں۔ اور بعض تو یہ تک کہتے تھے کہ ہم جس حال میں ہیں اگر اس کے متعلق بادشاہوں اور شہزادوں کو علم ہو جائے تو وہ ہم پر تلواریں سونت کر کھڑے ہو جائیں۔ ابھی میں نے جلدی میں پڑھا ہے، میں چاہوں گی کہ بعد میں آپ اس ٹائم جگہ کو نوٹ کر لیں، ٹائم کو، بعد میں ریکارڈنگ میں سے اس کو دوبارہ سنیے گا اور ایک ایک جملے پہ سوچیں۔ اور یہ بڑی پیاری کتاب ابن قیم کی الوابل الصیب، اس کے پیج نمبر 68 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھیے، اگر آج کے دور میں آپ دیکھ لیں تو لاک ڈاؤن میں بالکل یہی کیفیات ہے، کس طریقے سے لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے ایک مقصد دے دیا ہے، جو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ دوسروں کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں، وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں سناؤ کیا خبریں ہیں۔ پھر اس طرح دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے یہ بطر، یہ دل کی بیماری ہے، اس سے تکبر، فخر، غرور اور ایسی گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور تواضع، انکساری اور نرمی جیسی صفات ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اور اس کا نقصان کیا ہے کہ فاسق اور گناہ گاروں کی صحبت ملے گی۔ ایسے لوگ بھی شہوات کے ٹھکانوں پر آتے جاتے دکھتے ہیں، ان کو دیندار اور دین کی طرف بلانے والوں سے کوئی واسطہ نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں، کیونکہ ان کو پھر اور یہی چیز پھر دیٹ لیڈز ٹو بیڈ کمپنی۔ پھر اس طرح اس کے جسم پر برے اثرات ہوتے ہیں۔ جو بطر کا شکار ہوگا، عیش پرست ہوگا اور لگژریس لائف کا شکار ہوگا نا، وہ کبھی مشکل کو سہ نہیں سکے گا، گرمی سردی میں وہ کملا جاتے ہیں، چھوٹی سی ہوا چلے بیماریوں کا شکار، ان کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ لکھ لیجئے، ان کے اندر کرونا وائرس سے لڑنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں رہتی، اور ہر وقت وہ ایسا ہی ہونے لگتا ہے، اور اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ پھر گرمی سردی تو چھوڑ دیجئے، وہ تو کسی کی بات تک برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت خوبصورت باتیں اس پہ، اور ایک بڑی وجہ لکھے وقت کا ضیاع ہے، اٹس یور ٹائم ویسٹر۔ یہ لگژریس لائف، یہ ہر وقت چیزوں کو رکھنا، سنبھالنا، لذتوں کا طلب کرنے والا۔ کسی نے کہا کہ دوسرے شہر کھانا کھانے جاتے ہیں، 3 گھنٹے بس دور ہیں، وہاں فلاں نہاری بڑی اچھی ملتی ہے۔ اچھا بھئی، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک اس میں سے صحت ہے اور ایک فارغ وقت ہے۔ اللہ آپ کو مجھے اپنی اصلاح کی توفیق دے دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6412۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز ذہن میں رکھیے، عبادات میں سستی آنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے زیادہ کھائیں پیئیں گے اور ان چیزوں میں رہیں گے تو نہ رات کا قیام ہے اور نہ دن کے روزے ہیں۔ کئی لوگ عید کی تیاریوں کے لیے روزے نہیں رکھتے تھے، اب تو اللہ نے باؤنڈ کر دیا، اللہ جانے کیا حالات ہوں گے۔ پھر اس سے ایک سب سے بڑا جو آپ کو آج کے بارے میں دکھے گا، فساد پھیلتا ہے، معاشرتی فساد ہے، سستی اور کاہلی بھی ہوتی ہے، تقابل آ جاتا ہے، پروڈکٹیوٹی سوسائٹی کی ختم ہوتی ہے، پیداوار زرعی بھی ختم، صنعتی بھی ختم، اور ایسے پروفیشنز عام ہو جاتے ہیں جس میں بیٹھ کر کماؤ اور کھاؤ، پیسہ لگا کے سود پہ لگا دو، گیملنگ میں لگا دو اور موج اور مستی کرو۔